اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہماری عقل کب کام شروع کرے گی۔ دیکھیں، عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتے میرے پاس عقل نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور عقل، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ عقل وہ چیز ہے جس کی بنا آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر آپ میں عقل نہ ہوتی تو آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال یہ عقل، مختصر اس کا سوال بھی بڑا اچھا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم عقل سے کام لینا شروع کریں گے تو تب ہماری عقل کام کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ آپ یعنی جاننے کے لیے، دیکھیں عقل کا مطلب یہ ہے، بچے کو آپ اسکول بھجواتے ہیں اور وہاں استاد اسے پڑھاتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مثال کے طور پہ میٹرک پاس کر لیا کسی نے، یا ایف ایس سی پاس کر لیا، اب وہ میڈیکل کالج یعنی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ اب 12ویں جماعت کا لڑکا، انگلش بھی اس نے پڑھ لی ہے، سب کچھ آتا ہے اسے، وہ کہتا ہے یار میں کتابیں لے لوں گا، گھر پہ بیٹھ جاؤں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر بیٹھے میڈیکل کی تعلیم شروع کر دے اور ڈاکٹر بن جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ استاد کے پاس جائے گا۔ تو دیکھیں عقل، اگر عقل کا مطلب علم، معلومات اگر آپ کو چاہیے، اور یہ تو ایسا موضوع ہے ہمارا، یہ باطنی موضوعات ہیں، یعنی یہ ظاہری نہیں ہے۔ وہ پشتو میں ایک رحمان بابا کا ایک شعر ہے نا کہ دنیا پکار کے ہر سڑے عاقل لے، اور چی سڑے پہ سڑے کی گی آغا عقل لا بل لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو عقل آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا تعلق باطن سے ہے۔ تو اب باطن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ہدایت کی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے کے پاس جاؤ۔ تو جاننے والے کے پاس جائیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، آپ جو بھی صحبت ہوتی ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ جو عقل والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی عقل جو ہے وہ آپ کو طریقہ بھی بتائے گا، آپ اس کو بتائیں گے بھی کہ بھئی میں نے عقل سے کام لینا ہے اور مجھے عقل مند بننا ہے، وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ عقل جو ہے کام شروع کر دے گی۔ آپ کی عقل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، وہ اہل عقل کے صحبت میں آپ جائیں گے، ان سے اول تو اپنی استدعا کریں گے کہ مجھے ذرا معلومات چاہیے آخرت کے بارے میں، اپنے بارے میں، کامیابی کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، یہ سب بھی بتائیے اور میری رہنمائی کیجیے۔ تو تب پھر وہ جب آپ کو بتائیں گے، یعلم الکتاب والحکمہ، حکمت کی باتیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اور یہ جب وحی آتی ہے نا، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ وعلم الانسان ما لم یعلم۔ علم کا تعلق تو عقل سے ہے، لیکن اب وہ عقل کیسے؟ وہ وحی، اور وحی آپ نے خود نہیں اس کا مطالعہ کرنا، قرآن کا آپ خود اس کی نہیں جانتے، اس کو قرآن والے سے آپ کو جاننا ہوگا۔ صاحب قرآن کے پاس جائیں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے قرآن کے معنی سیکھیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب۔ رسول کے جو 4 فرائض ہیں، تلاوت ہے اور پھر تعلیم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ ذکر، یہ نصیحت میں نے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کریں اس کی، جو ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اگر آپ جائیں گے صاحب قرآن کے پاس یا عقل والوں کے پاس، جو دنیا کے حساب سے نہیں سوچتے، جو آخرت کے حساب سے سوچتے ہیں، ہم تو عقل مند جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار کم وقت میں زیادہ پیسہ کیسے کمائیں، تو یہ تو غلط ہے۔ تو پھر عقل کام کرنا شروع کر دے گی، یہ اللہ کا قانون ہے نا۔ دیکھیں، بیج کو جب مناسب زمین ملے اور تو وہ اس سے پودا نکل آئے گا، تو یہ عقل جو ہے پھر کام کرنا شروع کر دے گی، اور اب آپ کو معراج کے بارے میں، اپنی معراج کے بارے میں پتہ چل جائے گا خود ہی، یعنی وہ
شخص جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی معراج کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔